اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج میں قرآن شریف کے 30ویں پارے کی سورہ فجر کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مکی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اس سے عام فجر کی نماز مراد ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس 10 راتوں سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ کی 10 راتیں ہیں۔ اس کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ 10 راتوں کی عبادت جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، اللہ یہ کہ وہ جہاد جس میں مجاہد جائے اور اپنے مال اور جان گنوا کے نہیں لوٹے نہ شہید ہو جائے، اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجاہد جاتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کر کے گھر پہ لوٹاتا ہے تو اس سے بھی بڑا درجہ ہے اس رات میں عبادت کرنے کی۔ یہ 10 تاریخ 1 سے 10 ذی الحجہ تک۔ اس کے بعد یہ آگے اللہ تعالیٰ مال و دولت کا تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ زیادہ مال و دولت دے دیتا ہے تو یہ آزمائش کے طور پہ بھی ہوتی ہے۔ مال دولت زیادہ دینا، تو انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت جس سے خوش ہے اس کو بھی زیادہ دیتا ہے آزمانے کے طور پہ، اور جس سے نہیں خوش ہے اس کو بھی دیتا ہے۔ مال و دولت کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہے۔ ایک بچہ بکری کا مردہ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ تو ایک بار جا رہے تھے، ایک بکری کا کان کٹا بچہ چھوٹا سا مردہ پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ دنیا کی حقیقت، پوری دنیا کی حقیقت، اس میں مال دولت خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں۔ اگر ایسے رہتی تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے علاوہ مال دولت کسی کو دیتا ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو روزی کم کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، یعنی مال و دولت کم دے کے ہم آزمائش کرتے ہیں، تو وہ اگر مال دولت زیادہ دے دیتے ہیں تو خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دیا، بہت نوازا ہے۔ اور اگر مال کم کر دیتے ہیں، تنگ دستی کر دیتے ہیں آزمانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ دونوں صورت میں یہ گناہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت زیادہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے، اور اس مال و دولت کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کریے۔ اس میں کس کا حصہ ہے؟ اگر کوئی یتیم آپ کے گھر میں رہتا ہے تو سب سے بڑا فرض بنتا ہے آپ کو اس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے کا۔ پہلا حق یتیم کا بنتا ہے، پھر مسکین ہے، آپ کے ضرورت مند ہیں جو آپ کے کنٹیکٹ میں ہیں، اس سب کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، آپ کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں جو آپ کے نالج میں ہے، جانکاری میں، تو اس کو دور کریے، نہیں تو مال و دولت پھر چھین لے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، اور جو نہیں خرچ کرتا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مال و دولت چھین لے۔ تو فرشتے بد دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو کہاں سے مال و دولت رہ جائے گی؟ اور جس کو تنگی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور وہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ وہ آزمائش سے اس کو نکالے گا، دور کرے گا۔ دونوں یہ نہیں کہ یہ جملہ پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہے، کس سے نہیں خوش ہے، یہ اصل ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اگر مال و دولت کی ایک ذرے کی بھی اہمیت ہوتی تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سونے کا پہاڑ رہتا تھا، جنگ احد پہاڑ تھا، سونے کا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سونا ہی سونا بھرا رہتا تھا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنا کہ لگاتار بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے وصال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا نہیں کہ مال و دولت نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا سا بھی مال جمع کر کے رکھتے تو آج تو لوگ اس کو دلیل بنا لیتے کہ مال جمع کرو، اکٹھا کرو، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال کو اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا۔ ایک بار ایک سونے کی گٹھلی رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیرے فوراً گھر پہ گئے اور اس کو صدقہ کر دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا۔ مال و دولت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم اپنی امت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ مال و دولت دے اللہ تعالیٰ تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کے خرچہ کرو۔ مسکین، سب سے پہلا حق یتیم کا، یتیم کے بارے میں آتا ہے جو یتیم کی پرورش کرے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں ملے ایک ساتھ میں۔ یتیم کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور مسکین، ضرورت مند، کوئی بھی پریشان حال، اور مال دولت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کو صحیح طریقے سے انسان خرچہ کر لے جائے، خاص طور سے دوسروں کی ضرورت پورا کر لے جائے اور دوسرے کسی کے کام آ جائے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ دوسروں کی دعائیں لے لے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور لوگ آج کل حج پہ حج کرنا، چاہے پڑوسی بھوکا ہی ہو، چاہے ان کا کوئی رشتہ دار بھوکا ہو، حج پہ حج کرنے حاجی صاحب جا رہے ہیں، یہ سب گناہ ہے، سخت پکڑ ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، آپ کے کوئی رشتہ دار میں کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے رشتہ دار کو کچھ محتاجی ہے، آپ کے پڑوسی کو کچھ پریشانی ہے اور حاجی صاحب حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، ایک حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے بس، اور وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ سخت پکڑ ہوگی، یہ عذاب ہے، دکھاوا ہے، ریا نمود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ صدقہ خیرات آپ دنیا میں بانٹ رہے ہیں، آپ کے ضرورت مند، آپ کا پڑوسی آپ کے یہاں جو کام کرتا ہے وہ پریشان حال ہے، یہ سب ریا نمود ہے۔